خدا یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے صحیفہ کو سیکھ رہے ہیں۔ جیرمیہ the prophet of our times, the prophet who speaks about judgment۔ جی ہاں، یرمیہ جو بے شک قبل از مسیح ایک نبی تھے، خداوند ہمارے آسمانی خدا کی جانب سے، لیکن ان کی جو پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، وہ ہمارے زمانے کے لیے، آج کل کے وقت کے لیے بھی موزوں ہیں۔ خاص طور پر انہیں ویپنگ پروفٹ، رونے والے، نوحہ کرنے والے پروفٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ججمنٹس جو وہ پروناؤنس کرتے ہیں، جی ہاں، ان کے حوالے سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اور عزیزو، ججمنٹ کا ٹائم آج بھی ہے، یاد رکھیے یہ ججمنٹ جو بے شک ہمیں خداوند کے اپنے گھرانے سے، اپنے لوگوں سے شروع ہوتی نظر آتی ہے، اٹ گوز آل دا وے اکراس دا ورلڈ۔ اٹ ہیپنڈ ایئرز اگو، یہ برسوں پہلے ہوا جب خداوند نے اسرائیل کو جج کیا، اسرائیل کے دونوں گھرانوں کو، اسرائیل کو بھی اور یہودا کو بھی، اور وہ اسیری میں جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہیں اسیری میں لے کر جاتے ہیں، جیسے اسور، جیسے بابلی، ان کی بھی ججمنٹ ہوتی ہے، اور ریسٹ آف دا ورلڈ کی، مواب کی، امون کی، فلسطینیوں کی ججمنٹ بھی ہوتی ہے، مصر کی ججمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے آج کے پروگرام میں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے کہ کس طرح ہاؤ تھنگز آر رائف فار دس ڈے اینڈ ایج ایز ویل۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے 46 اور 47 چیپٹر کو دیکھا، آپ انہیں دوبارہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس آڈیو فائل کو بھی، جو کہ جیرمیہ سیریز کی 44th پروگرام تھا، اس کو سن سکتے ہیں۔ آج 45th پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے، 46 اور 47 چیپٹر کا جو تسلسل ہے اسے برقرار رکھیں گے، اور آج ہم سیکنڈ چیپٹر آف جیرمیہ پہ جائیں گے۔ یہی سیکوینس بنتی ہے کرونالوجی کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے۔ اگر آپ اپنی بائبلز کو کھولیں تو 46 چیپٹر میں آپ کو مصر کی شکست کا ذکر ملتا ہے، نبوکد نظر کی آمد کا ذکر ملتا ہے، کہ کس طرح نبوکد نظر مصر کو بھی جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہے، پہلے کرکمیش کے مقام پر، اور پھر خود مصر کی بارڈرز پر بھی جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں نے بتایا۔ اور 47 چیپٹر جو ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے، جی ہاں، فلسطینز کے حوالے سے خدا ان کی ججمنٹ کا پیغام ہے، پروناؤنسمنٹ آف دا ججمنٹ اپون دا فلسطینز بائی جیرمیہ۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے حوالے سے بھی سیکھا، دیکھا، اور جو اینڈ ٹائمز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ خداوند کے لوگوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے جو جا بجا ہے، خاص طور پر اسرائیل کی بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے اس کے گردا گرد کے نیشنز، قوموں کی جانب سے، اور اس میں فلسطین جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جو دوسرے ممالک کی مدد سے اسرائیل کو تباہ کرنا، اس کو اس دھرتی پر سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اور وہاں پر اسرائیل میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ خداوند کے کلام سے نابلد ہیں۔ تاہم اسرائیل کی ججمنٹ تو ہونی ہے، لیکن جو اسرائیل کی پرسیکیوشن کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو تکالیف پہنچاتے ہیں، ان کی ججمنٹ زیادہ اسپیشل ہوگی۔ اور جب سیکنڈ چیپٹر ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے 48 چیپٹر میں، جو مواب کے حوالے سے ہے، اور یہ ڈفرینٹ نیشنز ہیں، مواب بھی اور امون بھی، اور ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کلام پاک میں آیا ہے موابی ایکچولی جو ہے وہ اسرائیل کے کزنز تھے، کیونکہ وہ لوط کی اولاد میں سے تھے، اور بڑی مشہور ہستی ہے موابی روت، جی ہاں، موابائٹ روت، جو کہ بالآخر اپنے خداؤں کو، غیر خداؤں کو چھوڑ کے اسرائیل کے خدا کو، یہوہ خدا کو اپنا خدا کہتی ہے، اور اسرائیل کی جو ہیریٹیج ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔ انفیکٹ جو خداوند یسوع مسیح کا زمینی نسب نامہ ہے اس میں بھی ان کا نام ہے۔ سو ہم بزرگہ روت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جیرمیہ سیکنڈ چیپٹر میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی بائبلز کھول سکتے ہیں، اور میں اس کی 4th ورس سے آگے پڑھوں گا، جیرمیہ 2:4 onwards۔ One of the most amazing verse، میرے لیے بڑی پریشان کن اور سومبرنگ یہ آیات ہیں، کیونکہ خداوند کہتے ہیں، اے اہل یعقوب اور اے اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ Such a tragic case which God is putting out۔
खुदावंद की ये दुख भरी एक स्टेटमेंट है जो कि हकीकत पर मबनी है, और आज उसके लोगों से जो अपने आप को नया इसराइल कहते हैं, आप और मुझसे भी यही सवाल करती है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए और बुतलान की पैरवी करके बातिल हुए, झूठी रिवायात की पैरवी में चलकर, मसीहत का उनको रंग देखकर, ठप्पा चढ़ाकर खुदावंद से, खुदावंद के कलाम से, खुदावंद के कलाम की रिवायात से दूर होकर दुनियावी रिवायात, गैर कौमों की रिवायात में पड़ गए, बातिल में पड़ गए, झूठ में पड़ गए। अजीजों, मैंने भी आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में ये एग्जाम्पल दी और समझाया कि बहुत से दोस्त अगर जिम की मेंबरशिप लेते हैं और जिम ना जाएं तो वो जिम से गिला नहीं कर सकते, वो अपने एक्सरसाइज सेंटर से, अपने स्पोर्ट सेंटर से गिला नहीं कर सकते कि मैं फिट क्यों नहीं हो रहा। जब तक वो जिम नहीं जाएंगे, जब तक वो उस एक्सरसाइज इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उनकी ज़िंदगी में, उनकी बॉडी में तब्दीलियाँ, खुशकुन तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। इसी तरह अगर हमारे पास खुदावंद का कलाम मौजूद है और हम उसे पढ़ते नहीं हैं और फिर गिला करें कि खुदावंद का कलाम हमारे पास है और हमारी हालत क्यों ख़राब है, तो अजीज़ों ये बड़ी बेजा बात है, इलॉजिकल बात है, गैर मंतकी बात है। खुदावंद के कलाम से नावाकिफ लोग भी खुदावंद से गिला करते हैं। आप रेगुलरली दुआ करते हैं? आप रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप बाइबल को समझने की और उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते तो अजीज़ों फिर ऐसा गिला करना खुदा से कि हमारी हालत, हमारे ख़ानदान की हालत, हमारे चर्च की हालत, हमारी कौम की हालत ख़राब से ख़राब तर क्यों होती जा रही है, बड़ी फिजूल सी बात है। अगर हम इस बाइबल को, जो कि खुदावंद का जिंदा कलाम है, पढ़ें और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें, तो अजीज़ों बेशक हम ना सिर्फ फ़तहमंद होंगे बल्कि सरफराज किए जाएंगे। जैसे खुदावंद का कलाम कहता है जोशुआ के पहले बाब में, जोशुआ 1:6 ऑनवर्ड्स, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा और एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। अजीजों, खुदावंद आज आपसे और मुझसे भी यही कलाम कर रहे हैं, बशर्ते कि हमारे सुनने के कान हो। खुदावंद यीशु मसीह भी जब अपनी तमासील कहते, कलाम सुनाते, तो अक्सर कहते थे जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अजीजों, खुदावंद की पाक रूह आज आपसे और मुझसे भी यही कह रही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। खुदावंद जो जिंदगी का पानी देता है, खुदावंद जो वो चट्टान है जिसमें से बनी इसराइल ने 39 सालों में बियाबान में पानी पिया, खुदावंद आपको रूहानी और जिस्मानी हर तरह की बरकत देना जानता है और चाहता है। ताहम अगर आप अपने लिए इरादे करके, अपनी सोच पर, अपने जोर बाजू पर भरोसा रखेंगे, तो अजीज़ों खुदावंद इसको आपके हक में बुराई गिनेगा। खुदावंद कहता है, इन्होंने अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज, ऐसे टूटे फूटे हौज जो पानी को रिटेन नहीं कर सकते, जबकि मैं हूँ वो ज़िंदगी का पानी। वो जो गैर खुदाओं के पास जाते, बाबों के पास जाते, पीरों के पास जाते, ऐसे झूठे नबियों, झूठे काहिनों के पास जाते हैं जो उनको गलत मशवरे देते हैं, खुदावंद उन्हें आज ये वार्निंग दे रहे हैं, इंतबाह कर रहे हैं कि उनके पास मत जाओ, मेरे पास आओ, ज़िंदगी का पानी मेरे पास है। इसके अलावा स्पेसिफिकली भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बात की जा रही है शिकस्ता हौज, टूटे हुए हौज, ये वो टूटे हुए हौज हैं जिनके ऊपर उस वक़्त यहूदा ने भरोसा किया, यानी मिस्र और असूर। जी हाँ अजीज़ों, मिस्र और असूर के साथ मिलकर यहूदा ने कोशिश की कि किसी तरह बाबलियों का खात्मा हो जाए। उन्होंने खुदावंद पर तवक्कल नहीं किया, उन्होंने यहोवा खुदा पर भरोसा नहीं किया। और बैन इसी तरह
آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ بہت ان پر بھروسہ رکھتا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے لیکن بھروسہ توکل خدا پر ہونا چاہیے. یہ تو ہو گئی ملکوں کی بات. لیکن اگر ہم انفرادی حیثیت میں آ جائیں، آپ کی اور میری بات کریں، اپنی قوم کی بات کریں، اپنے خاندانوں کی بات کریں، تو بھی عزیزو ہمیں چرچز پر، ان کے پادری صاحبان پر، ان کے چینل والوں پر، چینل والوں کے لیڈروں پر، ایسے ایونجلسٹ پر بھروسہ نہیں کرنا جو سلامتی کی خبر دیتے ہیں، جو آپ کی دعائیں کی صرف لینا چاہتے ہیں، بلکہ خداوند پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو بے شک تمام پادری صاحبان جھوٹے نہیں ہیں، تمام کاہن جھوٹے نہیں ہیں، لیکن جو خداوند کے کلام کے برخلاف ہیں، جو خداوند کی شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، خداوند کہتے ہیں کہ اگر ایسے نبی بھی ہوں تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی. وہ نبی جو چاہے کوئی سائن، میریکل، معجزہ دکھا بھی دیں، لیکن اگر وہ خداوند کے کلام کے، خداوند کی شریعت کے خلاف ہیں، دے آر فالس پروفٹس، دے آر فالس پریسٹس. بائبل میں سے پڑھیں گے استثنا اس کا 13واں باب، ڈیوٹرانومی چیپٹر 13 پہلی آیت سے، کہ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی ہے وقوع میں بھی آ جائے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں ہے پیروی کر کے ان کی پوجا کرے، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اسی کا خوف ماننا، اس کے حکموں پر چلنا، اس کی بات سننا. عزیزو دس از دا ٹروتھ. یہ بائبل مقدس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہمیں روز پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی ضرورت ہے. خداوند فرماتے ہیں جیرمیہ 2 جو کہ ہم مین آج سیکھ رہے ہیں، یرمیہ کا 2 باب 26ویں آیت سے آگے 26 ورس آنورڈز، کہ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، اور وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرا، کاہن اور نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے یہ کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی. پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ ہم کو بچا. لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں. تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کیا، خداوند فرماتا ہے. عزیزو ہاؤ ڈیمنگ اے ورڈکٹ. اور یہ آج کے حوالے سے کتنا موزوں ہے، کتنا پرفیکٹ ہے، برمحل ہے. ہمارے مختلف لوگوں نے اپنے لیے ایسے پاسٹرز ڈھونڈے ہوئے ہیں، ایسے پروفٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں، ایسے چینل والے ڈھونڈے ہوئے ہیں جو ان کو جیسا وہ سننا چاہتے ہیں ویسی بات کر دیتے ہیں. جتنے پیسے دیں گے اتنی وہ بات آپ کے لیے اچھی کر دیں گے. خداوند کہہ رہے ہیں کہ پھر جب ریئل مصیبت آتی ہے تب یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ انہی کے پاس جائیں، پھر مجھے خدا خدا کر کے کیوں پکارتے ہیں؟ اور حیرانی کی بات ہے کہ جیرمیہ 2:35 میں آگے لکھا ہوا ہے، یرمیہ 2 باب 35 آیت سے آگے، تو ابھی تو کہتی ہے کہ میں بے قصور ہوں، اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا. دیکھ میں تجھ پر فتویٰ دوں گی کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا. عزیزو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا. لوگ اپنے آپ کو بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. یہودا اس وقت اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہی تھی تمام تر خطاؤں، گناہوں، تقصیروں کے باوجود. اور آج کل بھی لوگ اپنے آپ کو جو ہیں وہ دودھ سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں. بڑا مشکل ہے عزیزو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. جب تک ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک یہ بڑا مشکل ہوگا کہ خداوند آپ کو جو ہے وہ معاف کریں. کیونکہ خداوند نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ اگر آپ اپنے گناہوں کو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، تب آپ کو معافی ملتی ہے. اگر آپ اپنے گناہوں کو مانیں گے نہیں اور یہ سوچیں گے کہ آپ تو بالکل بے گناہ ہیں، آپ تو بالکل بے قصور ہیں، آپ تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، پھر آپ کی نجات کا، پھر آپ کے بچاؤ کا، پھر آپ کی مخلصی کا کوئی امکان نہیں ہے. The same thing which happened with Judah، جیسے یہودا کے لوگوں کے ساتھ ہوا. I'm sure عزیزو ہم ایسے نہیں بننا چاہتے جن کو مصیبت کے وقت خداوند جو ہے ترک کر دیں. خداوند جو ہیں وہ ہمیں مواقع دیتے ہیں، اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں، تقصیروں کو ہائی لائٹ کریں. اگر ہم کلام پڑھیں گے تو ہی ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا، تو ہی ہم کلیئر ہوں گے. کیونکہ کلام روشنی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ ہائی لائٹ کرتی ہے. وہ ہائی لائٹ کرتی ہے اگر ہم غلطی پر ہیں. اور پاک روح
ہمیں کنوکٹ کرتا ہے. ہولی اسپرٹ گائیڈز یو, آپ کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. پاک روح کی انسپائرڈ سے لکھا گیا یہ کلام عزیزو میرے اور آپ کے لیے در حقیقت روشنی ہے. کلام کہتا ہے زبور 119 میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر ہم چلنا چاہتے ہیں اور گرنا نہیں چاہتے تو ہمیں اس کلام کی ضرورت ہے, ڈیلی ضرورت ہے. ہمیں دعا کی ضرورت ہے. خدا ان کے ساتھ اپنے ربط کو, تعلق کو, ریلیشن شپ کو استوار کرنے کی, مزید بہتر بنانے کی, اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ یہ کلام آپ کے لیے, میرے لیے باعث برکت ہوگا.